جبریل امین علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے کہ ذرا اس کو پی لو، اس میں سے ایک چوز کرو، ایک میں دودھ ہے دوسرے میں شراب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب تو حرام ہے تو آفر کیوں کی گئی، حرام چیز کیوں آفر کی گئی؟ یہ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، ٹیسٹ میں تو دونوں چیزیں دی جاتی ہیں، حلال حرام۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب حرام کب ہوئی؟ مدینہ شریف جانے کے بعد سن 4 ہجری میں۔ تو اس وقت شراب حرام کہاں تھی، حلال تھی۔ شراب ایسی ہی حلال تھی جیسے دودھ حلال۔ تیسرا قول یہ کہ یہ شراب عام شراب نہیں تھی، یہ جنت کی شراب تھی، اور جنت کی شراب فرسٹ کلاس مزے لے لے کے پیئیں گے ہم انشاءاللہ جب وہاں جائیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ وہاں جنت کی شراب تو مزیدار شراب ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے درد سر بھی نہیں ہوتا، اس سے قے بھی نہیں ہوگی، متلی بھی نہیں آئے گی۔ دنیا کی شراب میں ہیڈیک بھی ہوتا ہے، متلی بھی آتی ہے، درد سر بھی ہوتا ہے اور ومٹ بھی ہوتی ہے۔ جنت کی شراب میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے۔ بہرحال حضور نے وہ شراب نہیں لیا، دودھ لیا اور دودھ نوش فرمایا، اس لیے کہ دودھ تو حضور بہت پیتے تھے، بچپن سے آدمی دودھ پی کر ہی تو بڑا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ دودھ ہی پیتا ہے، فطری غذا ہے۔ شراب حضور نے اپنی لائف میں کبھی نہیں پی تھی۔ نبی جو ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا۔ حضور نے نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو نبوت کے بعد حرام ہونے والا تھا۔ نہ کبھی زنا کیا، نہ شراب پی، نہ چوری کی، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو تکلیف دی، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں تھا کہ نبوت کے بعد کوئی کافر ان پر انگلی رکھ سکے کہ محمد تو پہلے یہ کرتا تھا تو اب ہم کو کیوں منع کرتا ہے۔ ورنہ کافر یہ کہتے ہیں نا کہ تو کرتا تھا ہم کو منع کر رہا ہے۔ اللہ نے فطری طور پر آپ کی حفاظت کی تھی، کبھی شراب پی نہیں تھی حضور نے، اس لیے حضور کو نفرت تھی شراب سے، ویسے بھی پسند نہیں تھی۔ یہ دودھ پیئیں گے۔ جبریل نے کہا اخذت الفطرہ اما انک لو اخذت الخمر لغوت امتک، تم نے فطری چیز پسند کی ہے تو تمہاری امت بھی فطرت پر قائم رہے گی، اگر تم شراب لیتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔ یعنی یہ غلطی ہے، اس غلطی کا اثر تمہاری امت پہ پڑتا، باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، نبی کا اثر امت پر پڑتا ہے۔ اگر جو آپ شراب پی لیتے لے لیتے تو اس کا اثر آپ کی امت پر پڑتا، لیکن آپ نے نیچرل چیز لی، آپ کی امت بھی نیچرل دین کے اوپر قائم رہے گی، مضبوط رہے گی۔